अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, रोज़ की तरह आज भी पहले आज की डेवलपमेंट्स, उसके बाद मेहमानों के साथ हम बात करेंगे। आज साइफर केस में इमरान खान चेयरमैन तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत बाद गिरफ्तारी थी वो मुस्तरद कर दी गई है, जबकि इसी केस में जो उनके दूसरे थे रहनुमा, उनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म कर दी गई है। इसके अलावा आम इंतखाबात लेट होने, पहले ही कह दिया था कि आम इंतखाबात लेट होंगे, ये बात कही है मंजूर वसान ने, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और वो बड़ी इस किस्म की जो है बातें पहले भी करते रहते हैं, पेश गोइयाँ बल्कि करते रहे हैं। एक अफसोसनाक वाक़या मस्तूंग में भी हुआ है, धमाका हुआ है जिसमें मौलाना हम्दुल्लाह ज़ख्मी हुए हैं और कुछ लोग इसमें और भी ज़ख्मी हुए हैं। जो अफसोसनाक वाक़या, हमने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात शुरू हो गए हैं वो अफसोसनाक हैं। इनका तदारक जो है वो ज़रूरी है, जो कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ ने एक बयान दिया आज, उन्होंने कहा जी अवाम 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा मैंडेट मियां नवाज शरीफ को दें। अब ये मतलब उनका एक सियासी बयान है, क्योंकि अभी तक तो यही कंफर्म नहीं है कि बाखबर हल्के ये भी बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है ये आम माफ़ी के लिए सदर मुमलिकत को ज़ेरे असर लाने के लिए बातें हो रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमात है, वो मफरूर हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं। लेकिन लेट्स सी कि आने वाले दिन क्या लेके आते हैं, सियासी मैदान में क्या होता है। इसके अलावा आज परवेज़ लाई का जो बयान आया है वो भी बड़ा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा है कि जो उच्छेद खंडों और झूठे मुकदमात और उसके बाद जो सियासी तशद्दुद किया जा रहा है, जेलों में किया जा रहा है और अदालतों में किया जा रहा है, जिस किस्म का सलूक मेरे साथ किया जा रहा है वो मुझे मेरे सियासी मौक़िफ़ से हटा नहीं सकता। और उसके अलावा जी बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन पूरे मुल्क में जारी है वो आज भी तेज़ी से जारी था। लेकिन एक और बुरी खबर है आवाम के लिए कि आने वाले कल यानी कि 15 जो सितंबर है उसकी शब को आवाम पे फिर जो है बिजली का पेट्रोल का बम है वो गिराए जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि निगरान हुक्मरानों की तरफ से ये बयान आया है कि $90 फी बैरल जो प्राइस है वो जा चुकी है और ये इसकी कीमत बढ़ाना नागज़ीर था और आगे भी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं, और अगर इंतखाबात होते हैं तो आने वाली किसी भी जमात की या किसी भी अलायंस की जो हुकूमत है उसके लिए सस्टेन करना नामुमकिन हो जाएगा। परवेज़ खटक ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा जी आम इंतखाबात लेट होने से हमें इंतखाबात की तैयारी का मौका मिल जाएगा। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ साबका MPA PMLN आसिफ बाजवा साहब हैं। आसिफ बाजवा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी खान साहब। अच्छा, आप ये देखें कि ये असद उमर की जो है ज़मानत कंफर्म हो जाती है और चेयरमैन तहरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की उसी केस में ज़मानत जो है मुस्तरद हो जाती है। आप क्योंकि वकील भी हैं तो मैं चाहूँगा इसका जो जवाब है वो अपनी वकालत के तनाज़र में दीजिएगा, पॉलिटिकल एफिलिएशन के तनाज़र में ना दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो आपने फरमाया कि असद उमर साहब की कंफर्म हुई और दीगर अकाबरीन की खारिज कर दी गई जी, तो ये डिपेंड करता है जो FIR का सब्जेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, FIR के सब्जेक्ट में रोल क्या एट्रीब्यूट किया गया है। राइट। हर कोई मुल्ज़म अकॉर्डिंग टू दी कंटेंट्स ऑफ द FIR वो लायबिलिटी उसके ऊपर उतनी ही डाली जाएगी जो FIR में होगी, या फर्दर मोर कोई नई ऐसी एविडेंस कलेक्ट हो जाए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और असद उमर साहब का या शाह महमूद कुरैशी साहब का या दीगर जो उनके पार्टी लीडरशिप है, चेयरमैन के मुताबिक एविडेंस आ जाए तो फिर उनका केस जो है वो खारिज होने का बनता है। अगर उनका केस लेसर है अकॉर्डिंग टू दी
contents of the FIR and according to the investigation of the concerned department. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کی آفٹر ارسٹ بیل ہو جائے یا ایک شخص کی پری ارسٹ کنفرم ہو جائے یا ایک شخص کی آفٹر ارسٹ کنفرم منظور ہو جائے تو یہ دوز آر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. لیکن اس میں اعتبار نہیں ہے, کیس ان کا اعتبار نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں قانون. اچھا ایک بات اور بھی ہے کیونکہ وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں, یہی ریزن تو نہیں کہیں کہ ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ بینگ پولیٹیکل ورکر آف PMLN کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ آپ ہی نہیں کرتے, بہت سے ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ اس بات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹل جو قیادت ہے جی یا جو ان کے ورکر ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈرشپ ثابت نہیں کیا, پروف نہیں کر سکے. تو اگر آپ کی تربیت ایسی ہو جس طریقے سے آج سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ دیکھیں نا, جب PTI کی گورنمنٹ تھی میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز, شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب, شیخ قاسم حسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, کامران مائیکل صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, خواجہ سلمان صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, کسی کوئی بھاگا نہیں, سب نے پیش بھی ہوتے رہے اور پیش ہونے کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن مطلب آپ اگر دیکھیں تو آپ کے قائد جو ہیں وہ بھی تو چلے گئے 4 سال پہلے, تو 8 ہفتے کے لیے ضمانت ملی تھی یہ بیماری کی. یہ بالکل درست ہے. میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایک بات میں صرف ایک ہی بات کا جواب دیں, میں ایک ہی فکرہ کہوں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کو وہ بیمار ہوئے, ان کو گورنمنٹ نے سروسز ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا, ان کے ٹیسٹ کرائے گئے اور جو لاہور کی ڈاکٹر صاحبہ ہیں PTI کی جو صدر تھیں یاسمین راشد اور کراچی سے PTI چیئرمین کے دوست یا شوکت خانم پنجاب کے جو سب سینئر ڈاکٹرز تھے, ایک ٹیم بیٹھی. لیکن I'm sorry to interrupt you باجوہ صاحب, اس کے بارے میں تو خواجہ آصف جو ہیں 3-4 ٹیلی ویژن پہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ رپورٹس جو ہیں فیک تھیں تو انہوں نے کہا جی کسی اور نے کروائی تھی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے کیا گیا تھا. نہیں آؤ ہم خیر اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے ہیں. مستونگ میں جو آج دھماکہ ہوا اس میں مولانا حمداللہ بھی زخمی ہوئے اور یہ تواتر سے جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ ہو رہی ہیں, آپ کا ٹیک اس پہ؟ جی دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص گورنمنٹ میں ہوتا ہے جی تو اس کا ہر ایکٹ جو ہے وہ اس کو عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. جب PTI کی گورنمنٹ بنی پاکستان میں جتنے طالبان قید تھے اور جب افغانستان میں گورنمنٹ چینج ہوئی وہاں پہ جتنے طالبان قید تھے, چلیں وہ دوسرا ملک تھا, وہ بھی احسان فراموش نکلے ہیں, وہ لوگ بھی بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ان کے لیے. تو بہرحال ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے, میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا. تو جو لوگ پاکستان کی جیلوں سے بھاگ گئے, میں نہیں کہتا نکلوائے گئے یا نکل گئے, کیا ان کا پیچھا کیا گیا؟ باہر صاحب ہم یہیں سے شروع کریں گے. میرے ساتھ عمران منصور صاحب ہیں, سابق وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. عمران منصور صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی تھینک یو سر, تھینک یو. عمران بھائی آج جو سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہے سیکریٹ ایکٹ کے تحت مسترد ہوئی ہے, جبکہ اسد عمر صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے, ان کو بے گناہ بھی قرار دے دیا گیا ہے. آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر. جی دیکھیں لا جو ہے وہ تو سب کے لیے کانسٹنٹ ہے اور ایکول ہوتا ہے, اور جو جوڈیشری نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ کیا کیا رول ایٹریبیوٹ ہوئے ہیں, اسد عمر کے پاس کیا رول ایٹریبیوٹ ہوا ہے اور شاہ محمود اور
تو بہرحال اپنا سائفر کے حوالے سے ایک یہ ڈاکیومنٹ جو ہے گورنمنٹ کا ڈاکیومنٹ تھا جو گورنمنٹ کے پاس ہی آتا ہے, پرائم منسٹر کے پاس ڈائریکٹ تو نہیں آتا. اگر پرائم منسٹر نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے تو ایز سچ کوئی وائلیشن تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سیکرٹ چیز کی, کیونکہ تو آلریڈی وہ اپنا گورنمنٹ کو تسلیم کر چکا تھا. تو آئی ڈونٹ نو اب یہ اس کو کس طرح کورٹ جو اس کو دیکھ رہا ہے, اور مے بی اب اپیل میں جائیں گے جی اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس, تو وہاں سے شاید بیل ہو جائے. اچھا ہو جائے. اچھا آپ عمران مسعود صاحب, آپ یہ جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ جو خصوصی عدالت بنی ہے اس کے اوپر بھی ایک کنفیوژن ہے, کیونکہ صدر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے تو اس کو ریفیوز کر دیا تھا, میں نے اس پہ سائن نہیں کیا, میں نے اپنے اسٹاف کو کہا تھا کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے, اور ونس دیر از نو پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی نہیں ہے تو وہ تو لا نہیں بن سکتا تھا. یہ بھی ایک کنفیوژن تو ہے نا جی اس وقت؟ جی بالکل ہے, اور وہ بہت بڑی کنفیوژن بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس دن. جی جی. اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کسی نے کوئی جعلی سائن کر لی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے اور اس کو نیچے سے اپروو کر دیا, حالانکہ سائن نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ ان دنوں میں بہت سی کنفیوژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور ہماری پارلیمنٹری پریکٹسز پہ تو خیر بہت سی آوازیں کسی جا رہی ہیں, اور یہ تب معاملہ شروع ہوا جب سے وہ نو کانفیڈنس کا معاملہ شروع ہوا. پھر وہ بزدار صاحب ہٹے اور چودھری پرویز بھائی صاحب آئے, پھر وہ تو یہ اس دن سے لے کے آج دن تک جو اقتدار کو حاصل کرنے میں جو قوانین اور جو کہہ لیں پریکٹسز پارلیمنٹری جو استعمال ہوئی ہیں وہ کنٹروورشل ہی رہی ہیں آج تک. غالب صاحب کے بقول جی ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. جی تماشا. اور وہ آپ نے دیکھا جو صوبائی اسمبلی میں ہوا, وہ جو مزاری صاحب نے کاؤنٹنگ کروائی, جو حمزہ شہباز صاحب نے وہ اجلاس کروایا وہاں پہ فلیٹیز ہوٹل میں, اس کے بعد پھر یہ پنجاب ہاؤس میں اور یہ بلوچستان ہاؤس میں وہ لوگ جو ڈیفیکٹ کیے جو چھوڑ چلے گئے, وہ آپ نے سارا تماشا دیکھ ہی لیا. تو چانگا مانگا اور سوات کی یاد آ گئی تھی نا دوبارہ تازہ ہو گئی. اور وہ کوئی تعمیری باتیں نہیں ہوئی تھی, اس سے معاملے خراب ہی ہوئے ہیں, اور ساکھ جو ہے پارلیمنٹیرین کی خراب ہوئی ہے, اور پامالی جو ہے زیادہ نظر آئی ہے. جی سر. عمران مسعود صاحب, آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بیان دیا کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں اور عوام ان کو 2/3 اکثریت دیں, عوام کی تقدیر جو ہے بدل دی جائے گی. ہم تو خیر اب بڑھاپے میں داخل ہو گئے, نوجوان تھے اس وقت سے یہ باتیں سن رہے سب پولیٹیشنز کی. آپ کا ٹیک چاہوں گا مریم نواز کے اس پر. دیکھیے عوام کی تو تقدیر نہیں بدلتی, بلکہ سیاستدانوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں, پرائم منسٹر کی تقدیریں بدل جاتی ہیں, اور بینک اکاؤنٹس بھی ان کے بدل جاتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو جیل سے باہر گئے ہیں اور اب انہوں نے واپس آنا ہے, تو واپس وہ کہاں جائیں گے, یہ سوال تو اب پوچھنا پڑے گا. کہ اور یہ جو ان کا استقبال ہوگا, میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک پرانی پولیٹیکل پارٹی کو ایسا استقبال کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک ان کا یہ جو جوڈیشل پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا, یہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں یہ ان ایتھیکل ہوگا. بہتر یہ ہے کہ جب پہلے کیس سلجھا دیے جائیں اور وہ ٹرائل میں شامل ہوں, اور پھر ان کو بیل ملے یا جو بھی ہے, تب جا کے جو ہے وہ ضرور میدان میں آئیں. عمران مسعود صاحب, ہم نے تو اسحاق ڈار کو بھی آتے دیکھا, وہ پہلے آ کے انہوں نے وزارت کا حلف اٹھایا, پھر انہوں نے جناب سینیٹر کا حلف اٹھایا, اس کے بعد بیل کروائی. جی بالکل, وہ پری اریسٹ بیل تھی نا جی, اور یہ ہونی ہے آفٹر ریسٹ ہونا ہے. ان کا ریسٹ تو ہو چکا ہوا ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب آئیں گے؟ کیونکہ بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ نہیں آئیں گے. وہ دیکھیں میرا نہیں خیال, کیونکہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ تو اسٹرک ڈاؤن ہو گئی, اور کسی کو بھی اب ویور یا کسی کو بھی کوئی انڈیمنٹی میرا نہیں خیال ملے گی, اور کافی اس میں کنفیوژن ہے. اور نیب نے تو اپنے سارے آفیسرز جو ہیں وہ بدل بھی ڈالے, اب نئے آفیسرز آنے ہیں. لیکن جو سپریم کورٹ میں جو ریٹ تھی چیئرمین تحریک انصاف کی, اس پہ فیصلہ محفوظ ہے ابھی جی.
हाँ जी, बस वो पता नहीं अभी कब आता है फैसला। अच्छा, मुझे, मैं दूसरे गेस्ट से भी आपने पूछ लूंगा, मुझे बता दीजिए कि जो फैसला महफूज किया है, तो उस वक्त जो थे चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल थे, अब एक दो रोज के बाद तो चीफ जस्टिस नए आ जाएंगे, उस फैसले की जो है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा जी कि वो इट विल रिमेन सेम? देखिए, फैसला तो फिर हो चुका हुआ ना, अगर महफूज हो गया है। महफूज हो गया, और बेहतर तो ये है कि वो जाने से पहले उसको अनाउंस कर दें। अनाउंस कर दें। और हाँ, बेहतर तो यही है, एथिक्स तो यही कहते हैं और प्रैक्टिस भी यही होनी चाहिए। आई डोंट नो, मुझे तो ज्यादा, मेरे तो नाकस अकल में यही बात आ रही है कि फैसले तो अभी अनाउंसमेंट से पहले तो नहीं बदले जा सकते ना जी। अच्छा, इमरान मसूद साहब, चौधरी परवेज लाई और इन फैमिली से आपका बहुत देरीना रफाकत है, और मुझे पता है कि जी मतलब बहुत क्लोज आपका है और आपकी सियासी वाबस्तगी भी अनडाउटेड है। आज जो बयान दिया परवेज लाई साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ओछे हथकंडों और झूठे मुकदमात जो हैं वो मेरी सियासी मुझे सियासी मौकफ से नहीं हटा सकते। तो ये क्या मामला है कि परवेज लाई साहब 72 साल की उम्र में या 71 साल की उम्र में भी इस वक्त जो है तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं? जी, इस वक्त चौधरी साहब की उम्र जो है वो 77-78 साल है। अच्छा, मैं उनको 2 बारी मिला हूँ कोर्ट में जाके। तबीयत खराब है, पाँव सूजे हुए थे, डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, गर्मी की वजह से मामलात बड़े खराब हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त उनके ऊपर 10 केस तो पहले हुए, FIR हुई, जिनमें एंटी करप्शन थी, उसमें ये डिस्चार्ज हो गए, खत्म हो गया केस। फिर इनके बाद एक दूसरा केस हुआ, फिर तीसरा केस हुआ, उसमें बेल मिल गई। फिर गुजरांवाला में हुआ, उसमें भी वो डिस्चार्ज हो गए। फिर गुजरांवाला में हुआ, फिर FIA का केस हुआ, उसमें भी बेल ग्रांट हो गई। फिर एंटी करप्शन गुजरात का केस हुआ, उसमें भी बेल मिल गई। फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट हुई, उसमें भी अपना जो है अभी तक वो चल रहे केस। तो बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो जब बेल होती है दूसरा केस बन जाता है। 2 बारी चौधरी साहब को गाड़ी में से शीशा तोड़ के पहली बारी निकाला गया, पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। अभी ये जो हाल ही में हाई कोर्ट से निकले हैं, लाहौर से जो हुआ जी, वो तो लाहौर हाई कोर्ट में, मैं उस कोर्ट में मौजूद था और ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा कि जाएं, रिलीज करें इनको, कोई किसी केस में आप इनको अंदर नहीं रख, बल्कि घर तक छोड़ के आए। DIG को कहा, DIG साहब थे, फिर SP साहब थे, वो गाड़ी में बैठे गए। फिर उन पर दहशतगर्दी का एक नया पर्चा कर दिया गया, जो कि मार्च में नामालूम केसेस में, नामालूम नामों में डाल दिया गया इनका केस, जो कि मार्च में हुआ था। तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है, ये केयर टेकर ही गवर्नमेंट है, साफ जाहिर है। तो उनको नहीं, वो कह ले, उनका पीछा कर रहे हैं। और हमने अपनी पॉलिटिकल तारीख में इतनी ज्यादा विक्टिमाइजेशन, और जिस तरीके से वो गाड़ी से निकाल के ले गए, मेरा ख्याल है कि ये तरीका बड़ा गलत है। हमने सारी जिंदगी ये देखी है, ऑपोजिशन भी हमने देखी है, विक्टिमाइजेशन भी देखते आए हैं। लेकिन ये पिछले 6 महीनों से आप अंदाजा लगाइए, लोगों के घरों में जाके पुलिस शीशे तोड़ रही है, गिरबान पकड़ रही है, खवातीन के साथ तशद्दुद, ये हमने नहीं देखा कभी जिंदगी में। 35 साल तो मुझे हो गए हैं सारा एक सिलसिला देखते हुए। सो दिस इज सम न्यू ट्रेंड, जिससे कि बड़ी सख्त लोगों में परेशानी और नफरत पैदा हो रही है। अच्छा, इमरान मसूद साहब, जो डिसअवेयरेंस हो रही है, स्पेशली IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और पुलिस के दूसरे जो अफसरान हैं, कोर्ट ऑर्डर्स की, ये भी हमने पहली दफा देखा, इस पे आपका टेक चाहूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सामने मैंने वो ऑर्डर भी पढ़ा और मेरे सामने जज साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा कि भाई मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, DIG साहब, SP साहब, फिर मैं आपको पूछूंगा, I will ask you। एक तो उस हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई, फिर IG इस्लामाबाद को तलब किया गया, फिर वो नहीं आए, किया गया, वो भी नहीं आए। तो ये डिसोबीडियंस जो है, ये बड़ी सख्त ये परेशानी का आलम है। ये हुकूमतें इस तरह नहीं चलती, जुडिशरी का एहतराम बहुत जरूरी है। ये तो हुकूमत वक्त को, ये तो केयर टेकर्स को, और जो ऊपर बैठे हुए हैं, एक कह ले अपना एक थिंक टैंक है या जो भी इंटेलिजेंसिया या एस्टेब्लिशमेंट है, इन इदारों को खराब नहीं होना चाहिए जी। ये अवाम के लिए इदारे बड़े जरूरी हैं। गरीब अवाम क्या करेगी, जस्टिस कैसे मिलेगी लोगों को जब तक आप जुडिशरी का एहतराम नहीं करेंगे। तो ये सारा जो है मैटर जो है, ये बड़ी गलत तरफ जा रहा है।
اور چودھری صاحب کا کیس جو ہے وہ ایک مثال ہے. چودھری پرویز لائی کا کیس جو ہے, ہم نے اتنی تیزی سے ایف آئی اے کو, آئی بی کو, اس کے بعد اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ اور پتہ نہیں کتنے کتنے ڈپارٹمنٹس کو کلیکٹیولی, ہم نے نیب کے ڈپارٹمنٹ کو, اتنی کوآرڈینیشن ہے آپس میں ان کی, جگہ کا تعین, گاڑیوں کا آنا, دروازے کھولنے, اٹھا کے لے جانا, یہ سارا کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب پھر عمران مسعود صاحب یہ ہوا کہ پرویز لائی صاحب ہیز ڈیسائیڈڈ کہ وہ یہی رہیں گے جس جماعت میں ہیں. بالکل جی, چودھری صاحب سے 2-3 باری میری ذاتی ملاقات ہوئی ہے. ہم چودھری صاحب کے ساتھ بالکل جی ڈٹے ہوئے ہیں, ہمارا ایک ہی دھڑا ہے گجرات سے, اور چودھری صاحب نے بھی یہی کہا ہے پرویز لائی صاحب نے کہ میں اپنے موقف پہ بالکل قائم ہوں. آپ نے دیکھا کہ تیزی سے لوگوں نے سیاسی وابستگیاں بدلی, کو 70-80 بندہ پی ٹی آئی کو خاص طور پر چھوڑ کے چلا گیا, اور سب کا ایک ہی پیٹرن تھا کہ پریس کانفرنس کرو, معافی مانگو اور کہو کہ ہم تو سیاست چھوڑ رہے ہیں. تو چودھری صاحب کے اوپر بھی پریشر ہے, صاف ظاہر ہے. سارے ان کی فیملی کو ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے, نوکر ملازموں پہ انہوں نے ان کو دہشت گردی کے پرچوں میں اندر کیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے بختر بند گاڑی نے کس طرح ٹکراؤ کیا تھا ان کے گیٹ کے ساتھ, آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا. جی جی. تو یہ بڑی سختی ہو رہی ہے, اور یہ ایک سیاسی جو ایک ہمارا کلچر ہے, ایک وزاداری کا کلچر ہوتا تھا, اب یہ وزاداری ختم ہو گئی ہے. اور یہ باریاں ہوتی ہیں, اپنا دیکھیں نا, یہ باری دوسروں کی بھی آنی ہے. اور یہ عمران مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ آصف باجوہ ہیں, سابق ایم پی اے پی ایم ایل این کے, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی باجوہ صاحب. بہت شکریہ جی. کاشف صاحب, عمران مسعود صاحب کو میں بہت پرانا جاننے والا ہوں, بڑی اچھی ہے ان کے ساتھ میری. اچھا, گزارش یہ ہے, کیا مجھے عمران صاحب یہ بتا سکیں گے کہ کیا انہوں نے پی ٹی آئی یا کاف لیگ چھوڑ دی ہے؟ قطعی طور پہ نہیں چھوڑی, اور اس بات کا پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کو علم ہے کہ یہ چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. رائٹ. مجھے سر یہ بتائیں کہ ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ انہوں نے کون سا ایفیڈیوٹ دیا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, اب میں آتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب کی حکومت کو ایسے کیا گیا, تو میرا سٹینس یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز صاحب کو ان کو گھر بھجوایا گیا ہے کہ الیکٹڈ سی ایم کو, تو اس کا کیس ابھی تک آنریبل کورٹ میں پینڈنگ ہے, وہ کیوں نہیں سنا جا رہا؟ 2. نمبر 3, یہ جو ایک ٹرم نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے, میں عرض کرتا ہوں, یہ جو نئی ایک ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, کوئی خزانہ نہیں ہے جو محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کسی لاکر میں رکھ دیا گیا ہے. ہمیں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا پریکٹس میں آپ کسی بھی ایڈوکیٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی فیصلہ محفوظ کر دیا گیا. آج فرض کریں آپ کسی کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے, نہیں سر, وہ محفوظ نہیں ہوتا, نیکسٹ ڈیٹ دیتے ہیں فار آرڈرز. رائٹ, یہ محفوظ والی بات نہیں. آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں, لیکن وہ تو ججز محفوظ کر رہے ہیں نا جی. نہیں, محفوظ جج نہیں لکھتے, میں محفوظ کر رہا ہوں. یہ میڈیا میں آپ جیسے لوگوں کا فرض ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے, سنا ہے, اگر فیصلہ لکھوا دیا گیا ہوتا تو پھر اناؤنس کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کی بات مان لیں فار دی سیک آف آرگومنٹس, تو اگر محفوظ ہے, لکھ دیا گیا ہے, تو کون سی قباحت ہے کہ اس کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اناؤنس کیوں نہیں جاتے؟ یہ بات دیکھیں, یہ بات میں بھی کر رہا ہوں, عمران مسعود صاحب بھی کر رہے ہیں, میرے خیال میں سب جو ہے لوگ کرتے ہیں کہ اس کو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم پہ کنٹمپٹ بھی لگ جاتی ہے, آپ پہ بھی لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن یہ چلن جو ہے یہ نیا ہی ہے. عمران مسعود صاحب, یہ جو پولیٹیکل اس وقت مطلب کیوس ہے, اکانومی میں جو ہے وہ کیوس میں ہے, پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اٹ از ان دی اسٹیٹ آف کیوس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آنے والے دن ہیں, کیا ٹائم پہ الیکشن ہوں گے یا یہ پرولونگ ہوگا؟ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, اور دوسرا نام میں لینا نہیں چاہتا کہ وہ بھی لگ سکتا ہے, تو اس کے بعد پھر الیکشن جو ہے لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوں گے. کاشف صاحب, پنجاب کے الیکشن نہ ہو سکے جب اسمبلیاں ٹوٹی تھی اور ٹائم پہ الیکشن, اس کا کون جواب دے ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اس وقت کی حکومت ہی جواب دے نا جی, اور چیف الیکشن کمشنر, جو کہ فیڈرل حکومت انٹیکٹ تھی, اینڈ چیف الیکشن کمشنر.
جی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ٹائم سے الیکشن کروائیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا. دوسری بات یہ اکنامک سچویشن، اکنامک میل ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور کسی کو بندے کو کوئی پرواہ بھی نہیں اس کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے آگے چلانی ہے. ابھی آصف باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے میری بات کی کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ دے دی اور میں کیوں اندر نہیں ہوا. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیا عمران صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے دے دیا، میں نے کہا انہوں نے نہیں دیا اور پورے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو پتا ہے کہ یہ آج بھی پہلے دن کی طرح چوری پریرے صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے یہ کہا اگر یہی کرائیٹیریا ہو جو ایلیگیٹ کیا جاتا ہے کہ ایفیڈیوٹ دے گا تو اس کو کچھ نہیں کہیں گے، تو عمران مسعود نے تو آج تک ایفیڈیوٹ نہیں دیا اور اس کو بھی فائل بھی نہیں کسی نے کیا. مجھے ایک لائن ایڈ کر لینے دیجئے عمران مسعود صاحب. بڑا معصومانہ ویسے آپ نے بات کی ہے، کچھ امبارگوز ہمارے پہ بھی ہیں تو اس بات کو ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی آپ عمران مسعود صاحب. جی دیکھیں اس میں اکنامک سچویشن بڑی سخت خراب ہے کاشف صاحب. دیکھیں اور آئین کی جو شک ہے، آئین جو کہتا ہے 90 ڈیز میں ہونا ہے وہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا اب آپ اس کو نہیں کریں گے تو ایک نیا کرائسس جو ہے وہ کریٹ کریں گے. پہلے آپ نے پنجاب میں کریٹ کیا، آپ نے یہ مثال قائم کر دی پنجاب میں، آپ نے کیئر ٹیکرز کو سٹرونگ کر دیا، کیئر ٹیکرز کی آپ نے امینڈمنٹس کر دی. کیئر ٹیکر تو ایک خاص پیریڈ کے لیے آتے ہیں، اصل تو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں میں آتے ہیں اور پارلیمنٹ کو سنبھالتے ہیں اور آئین کی پاسداری وہ کرواتے ہیں، کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنا ایجنڈا آگے لے کر چلتے ہیں. اگر آپ نے اپنے اس ادارے کو نہیں سنبھالا تو ساری سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں. دے آر ریسپانسبل فار دس ڈیلے. کیوں کیا ہی اچھا ہو کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ کہیں کہ آئیں ہاں جی بالکل ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں. اچھا آپ کی اسی بات سے میں تو پچھلے 2-3 ماہ سے یہی کہتا چلا رہا ہوں اپنی رائٹنگ میں بھی اور اپنے پروگرامز میں بھی کہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں تمام جماعتیں ایک ٹرک پہ سوار ہوں گی، یا تو وہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہوں گی یا پھر الیکشن کروانے کا مطالبہ کر رہی ہوں گی. جی نظر تو پھر ایونچولی تو یہی ہوگا جی، اور ایونچولی ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ سیاستدان اگر پولیٹیکل پارٹیز آرام سے بیٹھ جائیں گی تو ایسی قوتیں جو سیاست کو نہیں آگے لانا چاہتی ان کی تو فتح ہو جائے گی. اور عوام کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے، پبلک کو سینسٹائز کرنا ہے. ایک جگہ ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے، دوسری جگہ آئین پاکستان رو رو کے فریاد کر رہا ہے، تیسری جگہ جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ آوازار بیٹھی ہوئی. اچھا عمران مسعود صاحب، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میرا لاسٹ کوسچن آپ سے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے جا رہے ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے، جو سرکل سے پتہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت جو معاملات ہیں، جو ریوائول آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے آرمی چیف بھی کر رہے ہیں وچ از اپریشیٹیبل، اور وہ کرپشن کو ختم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ڈومین تو پولیٹیکل گورنمنٹس کا تھا، میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا ہوں، تمام گورنمنٹ. اس کا مطلب ہے پولیٹیشنز اور ان کی بنائی ہوئی گورنمنٹس فیل ہو گئی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اکانومی کا ریوائول ہے یہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم کر پائے گی، یہ نگران حکومت؟ دیکھیں ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، آرمی چیف کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمیں بڑا احترام ہے آرمی چیف صاحب کا، لیکن اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان کا درد رکھتے ہیں اور کسی بھی الیکٹڈ حکومت کے ساتھ کوئی بھی اپنا آرمی چیف ساتھ چلتے ہیں، پازیٹیولی چلتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے حکومت ان کی اور وہ بھی رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں. اٹس اے گڈ کمبینیشن. اچھا امریکن سی اے یہ جو ہے وہ بھی تو ساتھ ہوتی ہے نا جی گورنمنٹ کا، یہ کچھ تو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر اپنا مائٹی سپر پاور بھی آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. پاکستان کی سلامتی کے اوپر کوئی کسی چیز کو کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. جو آپ نے بات کی ہے پیٹرولیم کی بالکل ایشو ہے. کل پیٹرول بڑھنے والا ہے، میں تو بھی جا کے ٹینکی بھروانے لگا ہوں، تھوڑے بہت پیسے. اس سے اچھا نہیں تھا کہ آپ اس کے اسٹرائک میں جاتے. یہ تو سارا پاکستان ٹینکیاں بھرواتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ پھر پرائز بڑھائی جاتے ہیں. ہاں تو وہ کاشف صاحب یہ پاکستان ایک بڑے ایک یونیک قسم کے دور سے گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے ہمارے یہ حالات
कंट्रोल हो जाएं, चीजें सारी अपनी अपनी जगहों पे वापस चले जाएं, पार्लियामेंट जो है वो अवाम इलेक्शन में चले जाएं, सियासी पार्टियां इलेक्शन पार्लियामेंट की सुपरमेसी कायम हो जाए। थैंक यू वेरी मच इमरान मसूद साहब, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। बाजवा साहब, मामला तो ऐसे नहीं है कि जैसे हम देख रहे हैं या एक आम आदमी देख रहा है, क्योंकि अगर आपको, मुझे कल एक इनसाइडर ने बताया, उसने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में नहीं आना, ठीक है जी, वो सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद अपनी सियासी साख बचा रहे हैं। मैंने कहा जी सियासी साख कैसे बचा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी इस 16 माह जो हुकूमत की मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें अवाम को जो है दरबदर कर दिया, मिट्टी चाटने पर मजबूर कर दिया। आज लोग बिल लेके अपने फिर रहे हैं और गुर्बत के मारे हुए हैं। तो उस तनाजर में वो जब हुकूमत खत्म हुई, इसहाक डार भी वापस चले गए, मियां शहबाज शरीफ साहब भी इंग्लैंड वापस चले गए, और उसके बाद उनका बेटा सलमान भी चला गया, हमजा भी चला गया। तो अब वो अपनी जो है अपनी पॉलिटिकल जो रही सही साख है उसको बचाने के लिए ऐसे ऐलानात कर रहे हैं। मियां साहब वापस नहीं आएंगे, और उनके जो मतलब उनको पता है कि इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होने वाले, और ग्राउंड रियलिटी भी जो है अवाम में उनका वोट बैंक बहुत बुरी तरह से शदीद तरीन ना सिर्फ मुतासर हुआ है, बल्कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि PMLN का वोट जो है वाइप आउट हो गया है उस पंजाब से जो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। आपका टेक? देखिए, मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं है, राइट, कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे। देखिए, मियां साहब अपनी वाइफ जब उनकी बीमार थी, जी जी, जिस चीज का उस वक्त की गवर्नमेंट ने बड़ा मजाक उड़ाया और वहां पे बंदे भिजवाए इंग्लैंड में कि देखें वो मोहतरमा कलसूम नवाज बीमार हैं या नहीं है, आपने देख लिया। लेकिन उसके बावजूद उनको वो डेथ बेड पे छोड़ के अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आए, और वो वक्त था जब उनको पता था कि उनके खिलाफ उनकी गैर हाजिरी में उनको कन्विक्ट किया जा चुका है और वो किसी सूरत जहाज से बाहर नहीं निकल देंगे, हैंडकफ कर लेंगे, और उनको भी और उनकी बेटी को भी पकड़ लिया गया। एक सेकंड जी, मुझे पकड़ा गया। अच्छा, अब मैं ये समझता हूं, अब तो लॉ हैज बीन चेंज्ड, अमेंडमेंट हैज बीन प्रूव्ड। अब तो मेरे नजदीक बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ वो जेल नहीं जाएंगे, क्योंकि कानून इससे पहले एम्बिग्यूटी थी, और उस सिनेरियो में जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया केस बराबर करने के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब को जब उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालिफाइड किया गया और जहांगीर तरीन साहब को किया गया, सिर्फ यही दो खास हैं पॉलिटिकल लीडर जिनको फॉर लाइफ डिस्क्वालिफाइड किया गया। अदरवाइज किसी को फॉर दी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट किया गया, और किसी को 5 साल के लिए क्या किया गया। ये कानून अब वादे हो चुका है कि 5 साल से ज्यादा जो डिस्क्वालिफिकेशन वो गिरफ्तार नहीं होंगे, अवाम में आएंगे। कानूनी बहस है ना जी, ये तो अदालतें ही इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी। हम अगर कुछ करेंगे तो कुछ गलत मलत ना हो जाए, कोई हम पे कंटेम्प्ट ना लग जाए। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वोट बैंक की जो बात हो रही है वो तो बजाय नजर भी आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि आपका वोट बैंक खत्म हो गया और किसका बढ़ गया, लेकिन आपका वोट बैंक तो पंजाब ही आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसमें तो बहुत बुरी तरह मुतासर नहीं हुआ है जी। देखिए, इस बात का इदराक PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पहले दिन से लेके अपनी गवर्नमेंट के आखिरी दिन तक उन्होंने ऑलमोस्ट हर रोज ये कहा कि हम रियासत बचा रहे हैं, हम सियासत नहीं बचा रहे। इसका मतलब ये था कि हमने वो फैसले किए, वो सख्त फैसले किए जिनको अवाम में पजीराई हासिल ना हो सकी। रियासत बचाना रियासती इदारों का काम है, ये तो उनका एक सियासी बयान था। नो, ये उन्होंने साबित किया। उन्होंने चेयरमैन PTI की तरह नहीं किया। अच्छा, IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी देखे ना जी, मैं बात मान लेता हूँ कि रियासत बचाते बचाते अवाम तो तबाह बर्बाद हो गए ना जी। इसार राना साहब हमारे साथ है व्यूअर्स। इसार राना साहब, वेलकम टू द शो। जी भाई, शुक्रिया। साइफर केस में चेयरमैन तरीके इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मुस्तरद हो गई, और असद उमर की जमानत हो गई। कुछ हमारे मेहमान हैं, आसिफ बाजवा भी थे, इमरान मसूद साहब भी थे, तो उन्होंने रोल्स जो है FIR में रोल्स जो
जिनका वो उन्होंने तयन था, उनका मुतय्यन किए गए थे, उसकी बात की। हाउ डू यू सी इट? देखें, असद उमर पे तो 5 केसेस पहले भी खत्म हो गए, जिसमें सर्वर रोड थाने वाला भी है और माल रोड वाला भी, वो कैंट वाला भी है। मेरा ख्याल है असद उमर साहब को जो है ना क्लीन चिट मिल चुकी है, और आइंदा मेरा ख्याल है वो तोबा तायब करके और सियासत से मेरा ख्याल है साइड पे हो जाएंगे। तो उनको तो अब बीच में से आप निकाल दें, राइट, और उनको जो है माफी तलाफी उनकी कबूल हो गई है, तो बाकी फिर अब आपको पता है जिनकी नहीं होगी उनकी जमानतें भी नहीं होंगी। अच्छा, आज मरियम नवाज शरीफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी मियां साहब आएंगे 21 अक्टूबर को और अवाम की किस्मत जो है बदल जाएगी और खुशहाली आएगी, इसलिए अवाम को कहा जी 2/3 से ज्यादा अक्सरियत दे मियां नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में। नोबडी नोज कि अगले इलेक्शन कब होने हैं। आपको याद होगा, अब तो दौर चला गया जब पुरानी फिल्में आती थी और स्टार लगता था कि शर्तिया नवा प्रिंट, ठीक है ना, और करैक्टर वही होते थे, सारी फिल्म वही होती थी, सिर्फ शर्तिया नवा प्रिंट के साथ आ जाती थी। जैसे मुगले आजम जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर उसे कलर कर दिया गया, तो अब ये शुगले आजम को कलर करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मुगले आजम के मुकाबले में शुगले आजम को नए प्रिंट के साथ लेके आ रहे हैं, तो कर लें शुगल पाकिस्तान के साथ, पहले भी कर लिया, अब भी कर लें, और पाकिस्तान इनकी जागीर है। जब इनका इख्तिदार खत्म हो जाता है तो ये जाके लंदन बैठ जाते हैं, उनकी कमर का दर्द निकल आता है, किसी को नामालूम बीमारियां निकल आती हैं। तो ये अगर इसी तरह पाकिस्तान ने चलना है और इंडिया ने चंद्रयान पे पहुंच जाना है और हमने हमेशा नाजुक मोड़ पे पहुंच जाना है, तो फिर ठीक है, चलता रहने दें। आप इसको जागीर कहते हैं, मैं तो इनको, आपको पता है कि अरसा दराज से पाकिस्तान को इन्होंने सराय बनाया हुआ है, सब लोगों ने जो यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं बाद में वापस चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको नजर नहीं आ रहा कि मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे? मुझे नहीं लगता। देखें, 2 चीजें हैं, एक तो ये सनी देओल की तरह शहबाज शरीफ साहब तारीख पे तारीख देते हैं, दूसरा ये कि मुझे उनकी बात पे एतबार नहीं है। उन्होंने तो कपड़े बेच के गरीब के आटा भी लाना था, उन्होंने तो जरदारी को गिरेबान से पकड़ के सड़कों पे भी घसीटना था, उन्होंने तो अपना नाम भी बदलना था कि अगर मैं लोड शेडिंग ना खत्म कर सका और नवा यूं ना कर सका, तो मैं उनकी बात पे यकीन नहीं करता। यहाँ के हालात पाकिस्तान के मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई साजगार है। जिन लोगों ने ये मेहनत करके मायशी सूरत हाल को बेहतर करना है, वो इसलिए नहीं करना कि मियां नवाज शरीफ साहब को कहें कि चनमाही आ जा, अखियां उड़ीक दिया और उसके खिदमत में पेश कर देंगे सारा कुछ। तो और फिर वैसे भी अभी साहब, फिर उनके 13 साल की जो कैद है वो, फिर उसके बाद ये कि आर्मी चीफ साहब भी इस बात का कह चुके हैं कि कड़ा साहब होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिलाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि मियां साहब की वापसी का कोई इम्कान नहीं है, और ना ही जरदारी साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जितने भी हैं, इन्हें ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी भी माफी नहीं है। कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ा के पीछे तक ओदी शामत आई जे वाला मामला होगा, और पीटीआई का तो हो गया, बाकियों की बारी है। अच्छा, परवेज खटक साहब ने एक बयान दिया था, मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, हमारे व्यूअर्स आपकी बातों को एंजॉय करते हैं। आम इंतखाबात जो है लेट होने से हमें तैयारी का मौका मिलेगा, ये बात की है परवेज खटक ने जी आज। परवेज खटक को ना आप 500 साल तैयारी का मौका दे देना, तब भी उनके जिस्म पे सियासी माफ नहीं चढ़ना, वो ऐसे ही रहना है। और परवेज खटक जैसे जो लोग होते हैं ये दुनिया में भी अपनी आकबत खराब करते हैं, और बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर परवेज खटक इतने ही मुहिब वतन थे ना, तो इमरान खान की काबीना में बैठ के उसके खिलाफ बात करते। जब ये सारा कुछ हो रहा था तब तो वो मजे गुटरगुम करके एंजॉय कर रहे थे, ठीक है ना। अब जब मुश्किल वक्त आया तो उन्हें बहुत सारी चीजें याद आ गई। तो ये मेरे लिए भी बड़ा तकलीफ दे बात है कि यार आप, ठीक है, रियासत पे जिन लोगों ने हमला किया उनको तो खुदा की कसम माफी नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें कुचल देना चाहिए, लेकिन इसमें हमें बिला इम्तियाज ये सारा करना चाहिए। मरियम की मौजूदगी में जो नारे लगते रहे, मरियम और उसके पापा जो खिताबात करते रहे, बुनियाद तो वहीं से पड़ी है सारी चीजों की। तो लाहौर के नैब पे जो हमला हुआ, हाँ,
اگر آپ انہیں چھوڑ دیتے. اور پھر میری ایک اور چیز بھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ان کے ججز بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے دیگر ریاستی ادارے. تو اگر ان کے لیے کوئی نام لے کے ایک خاتون الزامات لگاتی ہے ججوں کے, اور پارلیمنٹ میں ان کے پوسٹرز جو ہیں وہ چھپتے ہیں, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ باجوہ صاحب بھی ہیں, بہت عرصے سے, آپ بھی جانتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے پروگرام کرتے ہیں, پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, ممبر پروونشل اسمبلی بھی رہے ہیں. لیکن جو لینگویج اس وقت عطا تارڑ جو ججز کے بارے میں یوز کرتا آ رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں, ہم نے ان لوگوں میں پولیٹیکل ورکرز میں نہیں دیکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ عطا تارڑ کا تو میں اس لیے مائنڈ نہیں کرتا کہ عطا تارڑ اپنے دادا کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. وہ بھی ایسے بریف کیس بھر کے بلوچستان سپریم کورٹ گئے تھے 1997 میں جی, اور جا کے انہوں نے ایک عدالتی کو کرایا تھا جسٹس سجاد کے خلاف. جی ہاں بالکل. تو ان لوگوں کے لیے یہ اتنا ہی معیار ہے سپریم کورٹ اور اس کا. عطا تارڑ جب, میں تو کہتا ہوں یہ مسلم لیگ نون, عطا تارڑ صاحب جب مسلم لیگ نون کا کیس بیان کرتے ہیں نا, تو وہ خود بخود اپنا کیس کمزور کرتے ہیں. لوگوں کے اندر ان کی جو رائے ہے ان کے لیے تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو کرتے رہے. عطا تارڑ جیسے لوگ اگر روزانہ آ کے, وہ تو انہوں نے تو یہاں تک کر دیا تھا کہ جب بلوچستان میں ایک وکیل قتل ہوئے تو ابھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ قاسم کے ابو کے اوپر ہونی ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں اچھا اس پہ کمنٹ دے دیجیے. منظور وسام نے آج کہا کہ میں نے جو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی کے. منظور وسام جو پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں, خواب بھی دیکھتے ہیں, خواب جی نے بہت نظر آتے ہیں وہی. اور پیپلز پارٹی اپنے ٹریپ میں خود پھنسی ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھیں کہ اسے کس نے کہا تھا کہ آپ مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھ کے اس بات کو انڈورس کریں کہ ہاں جی انتخابات جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہوں گے. تو اب کس چیز کا رونا رو رہے ہیں آپ؟ حوالے نے کیا کہے تھے تب نہیں انہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے جا رہے ہیں. اسار رانا صاحب, پیٹرولیم پرائسز کل پھر بڑھ رہی ہیں. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 10 روپے یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ جو ہے عوام پہ ڈالا جائے گا. آپ کا ٹیک چاہوں گا, کیونکہ عوام تو پہلے ہی برباد ہو چکے ہیں. کوئی بات کیا تو میں نہ آپ کے پروگرام میں آج کا تازہ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے ایک عزیز کی حالت خراب ہوئی, وہ گنگا رام ہاسپٹل چلے گئے. جی وہاں ان کا ایک سیریس آپریشن ہوا. اس کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں آئی سی یو میں ریفر کیا جائے, ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. رائٹ. جب ہم نے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ آئی سی یو میں تو بیڈ ہی فالتو نہیں ہے, اور یہ تو چاہے اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو جائے, لیکن یہ آئی سی یو میں شفٹ نہیں ہو سکتے. میں کہا آئی سی یو میں کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آئی سی یو میں آکسیجن لگے ہوئے وہ مریض ہیں, جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر اس کا بیڈ خالی ہو جاتا ہے تو نیا وہاں لا کے رکھ دیتے ہیں. اتنی پاکستانیوں کی اوقات ہے, اتنی پاکستان, اس 24 کروڑ کیڑوں مکوڑوں کی اوقات اتنی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا جو ہے لٹا دیا جاتا ہے. تو نگران وزیر اعلیٰ تو روز ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف ہاسپٹلز کو چیک کر رہے ہیں. وہ جی کیا چیک کر رہے ہیں؟ یہ شہباز شریف کی جیسی آنیاں جانی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کو آئی سی یو کی جگہ نہیں مل رہی؟ یہ ہم ایٹمی ملک ہیں, اور اس ایٹمی ملک کے ہاسپٹل کا عالم یہ ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, تو ان کو آئی سی یو میں جگہ نہیں مل رہی. اور ان کی قسمت کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ لندن میں اسٹرابری کھاتے ہوئے ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. تو پھر جو فیصلے کر رہے ہیں وہ یہی ہوگا پاکستان کا حال جو آج ہوا ہوا ہے, جس کا ہم شکار ہیں, جو ہمارے سامنے ہمیں اپنی موت نظر آ رہی ہے. کل پیٹرول بڑھ جائے گا, اس کے بعد چینی بڑھ جائے گی, اس کے بعد بجلی بڑھ جائے گی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر جو آقا بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے زیادہ بولیں گے تو ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹیں گے, اندر کر دیں گے, کچل دیں گے. لیکن ان کی بات کوئی نہیں سنے گا, ان کے لیے حل کوئی نہیں نکالے گا, رستہ نہیں نکالے گا. رانا صاحب ون لائن آنسر دے دیجئے, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک آ جائے. پرویز لائی نے کہا کہ جی اوچھے ہتھکنڈے اور جھوٹے مقدمات مجھے میرے سیاسی موقف سے نہیں ہٹا سکتے. ون لائن آنسر پلیز. میرا خیال ہے کہ پرویز لائی خاصی اپنے کیے کی اور اپنے بات کے کا علاج نبھا رہے ہیں. ابھی تک تو ہمیں حسن زن سے یہی کام لینا ہے کہ ایک بندہ اس عمر میں 70 سال میں اس کی ڈنگا ڈولی کر کے ایسے پھینک دیا جاتا ہے, ادھر ادھر پھرایا جاتا ہے, تو وہ ابھی تک تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہے.
اور چودھری شجاعت کو بھی اس نے یہی کہا کہ میں اپنے موقف نہیں بدلوں گا. اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ وقت بتائے. تھینک یو ویری مچ. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ایج آج جو ہمیں پتہ چلی 78 ایئرز ہے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. بس آپ کا ٹیک لاسٹ میں چاہوں گا. عوام کی سیاست کرتے ہیں, عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ ایم پی اے بھی بنتے ہیں, منسٹر نہیں بنے کہ شریف فیملی سے آپ کا باجوہ ہے نا, اس لیے نہیں بن سکے. اللہ کرے اب اگر آپ الیکشن جیتیں, ایم پی اے بنے, ایم این اے بنے یا ایم پی اے بنے, تو آپ کو, آپ جیسے ورکرز کو بھی وزارت ملے. پیٹرولیم کی جو پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں, عوام کی حالت زار کا تو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا آپ بھی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سے کچھ زیادہ جانتے ہوں, کیونکہ آپ کے شب و روز جو ہیں عوام میں گزرتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے جی. تو اگر یہ پرائسز جو بڑھتی ہیں تو یہ کیا بنے گا پھر, عوام کدھر جائیں گے؟ میں آپ کو ایک سیکنڈ 5 سیکنڈ میں, مجھے 3 بندوں نے آج, میرے گیسٹوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس آج کل نوکری نہیں ہے تو افورڈ نہیں کر رہے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں, اس کو ضائع کریں, اس سے اچھا ہے کہ بچوں کو ہم جو ہے وہ کھلا دیں. یہ میں آپ کو میڈیوکر لوگوں کی بات بتا رہا ہوں, آپ ورنہ نہ سر. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ نیا جو سسٹم اڈاپٹ ہوا ہے, جی جی, اس کے تحت جو کمپنیز پیٹرول یا ڈیزل امپورٹ کرتی ہیں, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, جی جی, اس کے مطابق اگر انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ بڑھیں گے تو یہ مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے کے طور پہ ان کو ریٹ تو بڑھانا پڑیں گے, اور اس کا یہ کم از کم بم سے کم نہیں ہوگا, بم سے کم پیٹرول بڑھانا. تھینک یو ویری مچ باجوہ صاحب, آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. ویورز, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام پھر کب تک, لیکن بات ہم ختم کرتے ہیں پیٹرولیم پرائسز کے اوپر. اور مجھے آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ پیٹرولیم کی پرائسز کا تعلق ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ جہاں پہ سستا پیٹرول ملتا ہے اس جانب ہم جاتے نہیں ہیں, اور انٹرنیشنل انفلوئنس, آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں کے انفلوئنس سے ہم مہنگا پیٹرول خریدتے ہیں اور عوام کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.